جی السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ہمارے لیکچر بھی سن رہے ہوں گے۔ تو آج سائیکالوجی نفسیات کی سیریز کے اندر ہم کچھ مزید ایڈیشن کرنے جا رہے ہیں۔ تو آج کے لیکچر کے اندر ہم جو ریمیننگ جو باقی بچ گئے ہیں ہمارے پاس، جو مسلم اسکالرس جن کا ہم ڈسکشن کر رہے تھے لاسٹ لیکچرز کے اندر، ان کو بھی ہم وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا پہلا جو مسلم اسکالر ہے اس کے اندر نام ہے ابن العربی۔ ابن العربی نام سن کے تو آپ کو کچھ یاد آ رہا ہے؟ جی مجھے تو آیا، کیونکہ بہت ٹرینڈنگ پہ ایک ڈرامہ چل رہا ہے پاکستان کے اندر بھی، جس کا نام ہے ارطغرل۔ ارطغرل کے اندر ایک بندہ ہے جس کا نام ابن العربی ہے، کافی فیمس کریکٹر ہے وہ، ٹھیک ہے، کافی موٹیویشنل کریکٹر ہے، اور اسپیشلی میں نے تو اس ڈرامے کے اندر وہ چیز بہت پسند کی ہے اس چیز کے بارے میں۔ تو یہ بندے وہی ہیں، اب انہی کے بارے میں یہ ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا پورا نام بیسیکلی کیا ہے؟ محی الدین ابن عربی۔ میں نے اس سے لاسٹ لیکچر کے اندر بات کی تھی آپ کو کہ وحدت الوجود کے بارے میں ایک نظریہ تھا۔ اس کا مطلب بیسیکلی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ خدا سے اندر خدا کی ذات سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی میں ہی جا کے واپس مل بھی جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ وحدت الوجود کا نظریہ تھا اور اسی کا یہ قائل تھے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں اور اسی نور کے اندر واپس جا کے شامل ہو جائیں گے۔ بعد میں اس کو کنڈیم کیا گیا آج کل کے اسکالرس کے بارے میں، آج کل کے بعد میں ریمیننگ جتنے بھی اسلامک اسکالرز آتے گئے انہوں نے اس چیز کو کنڈیم بھی کیا ہے اور اس کو ٹھیک بھی کیا ہے۔ لیکن ہمارا جو ٹاپک ہے بیسیکلی ہم نظریات دیکھ رہے ہیں ان کے نفسیات کے متعلق، تو ہم اسی چیز کو ہی ڈسکس کریں گے یہاں پر۔ دوسرا بندہ آیا تھا زکریا رازی۔ ان کا پورا نام ابو بکر زکریا رازی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بیسیکلی ان کا جو کام تھا، یہ مینٹل جو امراض، جو مینٹل النس تھی، ذہنی بیماریاں تھیں، انہوں نے اس کے کازز تلاش کیے اور اسباب بیان کیے۔ یہ بیسیکلی ایک سرجن تھے، ٹھیک ہے۔ سرجن سے مراد یہ ہے کہ جو آپریشن وغیرہ کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کا کام کیا ہے، ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے اس کے اندر؟ ان کا ماننا تھا کہ جو چیزیں ہم مادی اشیاء سے مراد جو فزیکل ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے، جب ہماری وابستگی ان کے ساتھ لگاؤ ہو جاتا ہے، اور پھر جب ان سے علیحدگی کی جاتی ہے، ان سے چھین لیا جاتا ہے، تو وہ ڈپرائیوڈ کنڈیشن جو ہوتا ہے، محروم کیا جاتا ہے، تو اس چیز کو ہم کیا کرتے ہیں، اس چیز سے ہماری دماغ کو چوٹ پہنچتی ہے اور دماغ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ کیا ذہنی بیماریوں کے اندر شکار آ جاتے ہیں، ان کا شکار بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ چیز جو ہے، یہ جو محرومی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو کمپلیکسٹی آ جاتی ہے انسان کے اندر، اگر یہ بہت زیادہ لمبے عرصے تک رہے تو انسان کیا ہوتا ہے، دماغی طور پر اپسیٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر کیا بہت ساری بیماریاں، مینٹل النس اس کے اندر جنم لیتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کی لائف جو ہے وہ سٹیک پہ لگ جاتی ہے۔ اب اس کا حل انہوں نے کیا بتایا کہ انسان کو اگر یہ اس چیز کا احساس ہو جائے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور ہر چیز جو اس کے اندر ہے وہ ختم ہو جانے والی ہے، تو اور ہمیں بھی، اور ایٹ دا اینڈ ہم سب نے اوپر خدا کی طرف لوٹ جانا ہے، تو یہ چیزیں اس کے کیا وابستگی سے روکتی ہے، ٹھیک ہے، جس سے وہ کیا ہوتا ہے اپنے دماغ کو ایک صحت مند رکھ سکتا ہے۔ یہ ان کا تھا، اور بہت اچھا، مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے یہ والا کانسیپٹ۔ آپ بھی اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ جو آ جاتے ہیں ہمارے پاس، وہ ہیں ابن الحیثم، ٹھیک ہے۔ ابن الحیثم کا جو تقریباً 900 سال پہلے، ٹھیک ہے، ایک آنکھ کا خاکہ بنایا، جو آپ آنکھ کے بارے میں پڑھتے ہیں نا، اس کا ایک خاکہ انہوں نے بھی ڈیزائن کیا تھا۔ اب انہوں نے سب سے پہلی کتاب جو کتاب المناظر کے نام سے ان کی ہے، وہ سب سے پہلی کتاب ہے دنیا میں جو بصارت پہ لکھی گئی، جو آنکھوں پہ، جو بصارت کے مطلب دیکھنے والی چیز کو کہتے ہیں، دیکھنے سے متعلق، جس میں آنکھ کی ساخت کہ بنائی کیسے اور اس کے کام کیا کیا ہیں سارے اس میں۔ انہوں نے پھر سینسز کے اوپر بھی کام کیا، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو انہوں نے بولا ہے، جو سینس ہے وہ ہماری آئیز ہے۔ نیکسٹ آ جاتے ہیں ہمارے پاس ابن البیتار۔ ابن البیتار بیسیکلی اندلس کے ایک طبیب تھے، حکیم تھے، ٹھیک ہے۔ اس وقت طبیب بھی ہوا کرتے تھے، آج کل ڈاکٹر ہو گئے ہیں۔ آپ نے تقریباً 800 سال پہلے دواؤں میں جو جڑی بوٹیاں آتی تھیں نا، ان کے یہ طب کے اندر تھے نا، جو جڑی بوٹیاں سے کام کرتے تھے، ان کے ذریعے انہوں نے
تلاش کیا، اس کا جو جڑی بوٹیاں علاج کے اندر استعمال ہو سکتی تھیں ان کے بارے میں انہوں نے بہت لمبی اسٹرگل کی، ڈفرینٹ کنٹریز کا انہوں نے ٹریول بھی کیا، اور ان کی خاصیت کے بارے میں بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتے ہیں ابن باجہ۔ ابن باجہ کو ہم لوگ ابن ماجہ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ انہوں نے یہ سب سے پراپر اس کا کنٹیکسچل جو ایرر ہے وہ اس کے بارے میں ایکسپلین کیا ہے، اس چیز کو آپ بھی اس کو ریڈ کیجیے گا۔ انہوں نے سب سے پہلے جو ان کے بارے میں ڈسکشن ہے وہ سب سے پہلے عقل کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، عقل کی اہمیت کے قائل تھے۔ اب ان کا کہنا ہے کہ عقل جو چیز ہے وہ بیسیکلی ایک گفٹ ہے، ہمیں گاڈ گفٹ ہے، اللہ پاک کی طرف سے ایک عطیہ دیا گیا ہے ہمیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی انسان اپنے دن بھر کی روٹینز اور رجحانات اور میلانات کرتا ہے تو بیسیکلی کانٹیکسچول ہوتے ہیں۔ کانٹیکسچول کا مطلب یہ کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، وہ لرننگ ہوتی ہے ان سے، جس کے حصول کے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، بہت ساری کوشش کرنی پڑتی ہے۔ نیکسٹ انہوں نے بتایا کہ جو اجسام ہے، جسم ہے، اس کی بیسیکلی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک طبعی اور دوسری کیا صناعی۔ انسانوں اور حیوانوں جو جاندار چیزیں ان کا تعلق وہ کہتے ہیں طبعی سے ہے، ٹھیک ہے، جبکہ باقی جتنے بھی دنیا کے اندر موجودات ہیں، ٹھیک ہے، ان کا تعلق کس سے ہے؟ صناعی سے ہے۔ ابن باجہ بیسیکلی پیروی کرتے تھے فالوورز سے ارسطو کے، انہوں نے بھی روح کے تصور کا اطلاق حیوانوں پر بھی کیا، ان میں جاندار جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کیا ہے روح کے تصور کے اندر کہا جاتا ہے۔ ابن باجہ نے اس کے علاوہ روح کے بارے میں بھی بیان کیا کہ وہ تین طرح کے ڈفرینٹ کام کرتے ہیں، تین وظائف ان کے بیان کیا۔ پہلا وظیفہ جو ہے تحفظ اور نشو و نما گیا اپنے جسم کی۔ دوسرا وظیفہ ہے حواس، سینسز، فیلنگس اور ایموشن سے متعلق، مثلا غم ہو گیا، خوشی، غصہ، محبت، نفرت، روح کی کیفیت، یہ ساری مختلف وجوہات سے پیدا ہوتی ہیں۔ اب یہ جو دونوں وظائف ہیں یہ انسانوں اور حیوانوں میں کیا ہے؟ مشترک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے جذبات جو ہیں انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، حیوانوں میں۔ تیسرا وظیفہ اس کے اندر غور و فکر اور تدبر کا جو خصوصیت ہے صرف انسان کی ہوتی ہے۔ انسان اپنے استدلال اور تفکر سے، فکر کی صلاحیت سے اس چیز کو کیا ریزالو کرتا ہے، اور اسی سے وہ کیا اپنے علم حاصل کرتا ہے اور اس سے آگاہی حاصل کرتا ہے۔ نیکسٹ ان کی کنٹریبیوشن ہے ادراک کے بارے میں۔ ادراک بیسیکلی پرسیپشن کو بولتے ہیں۔ پرسیپشن کا ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن میں یہی ہے کہ انسان جیسا ہوتا ہے چیزوں کو ویسا وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ پرسیپشن کی ایک سمپل سی ڈیفینیشن ہے۔ اس کو ہم ایک پورا چیپٹر ہمارے سامنے آئے گا، ہم اس کو ڈیٹیل میں وہاں ڈسکس کریں گے۔ دو قسمیں بتائیں، ایک انہوں نے بتایا سینسز اور دوسری اس میں کیا ہے؟ خیالات، امیجنیشن، تصور، اس نے بیان کیا ہے۔ حواس کا جو تعلقات ہوتا ہے وہ بیسیکلی اس سے ہے فزیکل چیزوں سے، ایگزسٹڈ چیزوں سے ہوتا ہے، اشیاء کی موجودگی سے اس سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ خاص بھی ہوتے ہیں اور محدود بھی، لمٹ بھی ہوتی ہے ان کی۔ اب جو تصورات ہوتے ہیں وہ امیجنیشن ہوتی ہے ہماری، اور اس میں ہم کچھ بھی کریٹ کرتے ہیں اور کچھ بھی ہم بناتے ہیں۔ تصورات بیسیکلی اشیاء کی عدم موجودگی میں بھی رونما ہوتے ہیں، ان کو جو چیزیں موجود نہیں ہیں ہم اس کے بارے میں امیجنیشن کر سکتے ہیں، اور یہ بہت عام نوعیت کے ہوتے ہیں۔ جو تصور کا عمل جو ہوتا ہے وہ بیداری کے ساتھ ساتھ نیند میں بھی جاری رہتا ہے۔ اب اس کا ثبوت میں کیا ہے؟ ڈریمز جو آپ کو آتے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو کہ اس کے اندر ڈفرینٹ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو چینج ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، مثلا کہ فینٹیسی آپ کی ہو سکتی ہے۔ فار ایگزامپل سونے کا درخت بن جاتا ہے خواب کے اندر، دودھ کا دریا بہہ رہا ہے، مکھن ہے، آپ مر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو بہت ڈراؤنے سے خواب آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ ترتیب بیسیکلی بدل سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہ لیکن عمل جاری رہتا ہے۔ نیکسٹ آج ہمارے پاس یہ کنٹریبیوشن میں آ جاتا ہے افعال، فنکشننگ کے بارے میں دیکھنا ہے۔ فنکشننگ انہوں نے دو طرح سے ترکیب بتائی ہے، اس کے اندر ایک انسانی ہو جاتی ہے اور حیوانی، دونوں کو اس نے کیا وضاحت کی اس چیز کے اندر۔ حیوانی اعمال جو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی بنیادی محرکات ہوتے ہیں جو انسانوں اور حیوان دونوں میں کیا مشترک ہوتے ہیں۔ جو حیوانی اعمال کو بھی، لیکن جو انسان ہوتا ہے، انسان اس چیز کو بہت ہی طریقے سے، شائستگی سے اور تہذیب کے مطابق انجام دیتا ہے، لیکن اس کو جانور جو ہے وہ اپنی مرضی سے رینڈملی کسی بھی طرح اس کو انجام دے سکتے ہیں۔ آج کے لیکچر ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔